الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وبعد۔ خواتین حضرات، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ 26ویں پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے تو وہ انہی کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ ان کی عبادت کا انکار کرنے لگیں گے اور کہیں گے انہوں نے ہماری کبھی عبادت نہیں کی۔ وہ اللہ رب العالمین یہاں پر معبودان باطلہ کے بے بسی کا ذکر کر رہا ہے کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کی عبادت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا تو انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ان کی عبادت نہیں ہو رہی تھی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے مومنو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین پر چلو گے، مسلمان بن کر رہو گے، مومن بن کر رہو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج اگر ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے ایک ریزن یہی ہے کہ ہم دین پر چل ہی نہیں رہے۔ جہاں فائدہ دکھ رہا وہاں دین دکھ رہا ہے، جہاں تکلیف نقصان ہو رہا ہے کچھ بظاہر تو آدمی وہاں دین سے دور بھاگ رہا ہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ رب العالمین تمہیں ثابت قدم رکھے گا، دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا، قبر کے اندر بھی ثابت قدم رکھے گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا، اس جنت کی مثال جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ فرمایا اس جنت کی مثال جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، اس میں پانی کی نہریں ہوں گی اور پانی کبھی خراب ہونے والی نہیں ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہر ہوگی جس کا ٹیسٹ نہیں بدلے گا۔ دنیا میں دودھ کیا ہے، آپ فریج میں رکھیں تو کچھ ٹائم تک صحیح ہے، آپ کو اس سے بار بار گرم کرنا پڑتا ہے، لیکن جنت میں جس بھی چیز کی نہر ہوگی، پانی کی ہوگی تو خراب ہونے والا نہیں، دودھ کی نہر ہوگی تو اس کا ذائقہ بدلنے والا نہیں، خراب ہونے والا نہیں ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ، اور شراب کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور یہ شراب پینے والوں کے لیے لذت بنے گی، پینے والوں کو اچھا لگے گا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ شراب پیتے ہیں تو ناک وغیرہ بند کر کے پیتے، ایسا محسوس کرتے ہیں کہ پینے میں مزہ نہیں ہے، صرف غم کو تکلیف کو دور کرنے کے لیے پی رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو شراب دے گا لوگوں کو، وہ شراب پینے والوں کو ٹیسٹ دے گا، ذائقہ دے گا، اچھا لگے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور بغیر ملاوٹ والا شہد ہوگا، اس کی نہر ہوگی۔ دنیا میں شہد میں کتنی ملاوٹ ہے، کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ اوریجنل بول کر دیتے ہیں لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ملا کر دیتے ہیں، لیکن جنت کے اندر خالص شہد ملے گا۔ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جنت میں ہر قسم کا پھل ملے گا، ہر قسم کا پھل ملے گا۔ جنتیوں کو تو جانتے ہو کہا جائے گا کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جن کا رزلٹ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان سے کہا جائے کھاؤ پیو ان کاموں کی وجہ سے دنیا میں جو تم کرتے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان سب کا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو ان کاموں کے بدلے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ابھی آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن رہا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ،
پہلے جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ محدثین کہتے ہیں القول قبل العلم قبل القول والعمل، علم عمل سے اور قول سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آدمی کے پاس علم ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ صحیح راستے پر جائے گا۔ آدمی بغیر علم کے کوئی کام کرے اس کو بھٹکایا جا سکتا ہے، اسے بہکایا جا سکتا ہے، اسے پھسلایا جا سکتا ہے، لیکن جو علم کی بیس پر کرے گا اسے کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی چیز پہلے جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ جاننا ضروری ہے، ورنہ کیا ہے جو نہیں جانتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور غیروں کو پوچھتے بھی، غیروں کی عبادت بھی کرتے، اللہ کے نام پر بقرعید میں جانور ذبح کرتے ہیں اور دوسرے موقع پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ جانکاری ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اپنے گناہوں کی آپ معافی مانگتے رہیے، مومنوں کے لیے معافی مانگتے رہیے، مومنہ عورتوں کے لیے معافی مانگتے رہیے، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے مومن بھائیوں کو بھی معاف فرما دے، ہمارے مومن ماں بہنوں کو بھی معاف فرما دے، سب کے لیے آپ معافی مانگتے رہیے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے، تمہارے تمام چیزوں کو جانتا ہے، کہاں آپ جا رہے ہیں، کہاں آپ ٹھہر رہے ہیں، ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے مومنو بات مانو اللہ کی، اے مومنو بات مانو رسول اللہ کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اگر اللہ کی بات مانو گے، رسول کی بات مانو گے تو تمہارا عمل ضائع نہ ہوگا، لیکن اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر دائیں بائیں آگے پیچھے بھاگے، کسی پیر ولی بزرگ کے قول کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے یہ کہا، حدیث صحیح ہے، حدیث کو چھوڑ رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے عمل کو ضائع کر رہے ہو۔ اتباع رسول کا جذبہ دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، عبداللہ بن مسعود آ رہے تھے، ایک قدم مسجد کے اندر تھا، ایک قدم مسجد کے باہر تو ہوئی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اندر آ جاؤ، آپ کو ہم نے نہیں کہا کہ وہاں، دوسرے کو میں کہہ رہا تھا۔ صحابہ کرام جیسے سنتے تھے عمل اسٹارٹ کر دیتے تھے کہ ہم ہی کو کہہ رہے ہیں۔ ہم اور آپ اگر کوئی دین کی بات کہیں گے تو سوچیں گے لگتا پیچھے والے سے کہہ رہے، پھلانے سے کہہ رہے، اپنے آپ کو کوئی بھی مخاطب نہیں سمجھ رہا ہے۔ اتباع رسول کا جذبہ صحابہ کرام کی زندگی پر دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، جبریل امین نے بتلایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا نکال دیا نماز میں۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر جوتوں کو نکال دیا۔ نبی جب نماز سے فارغ ہوئے، نبی نے سوال کیا ما حملکم علی القاء نعالکم، اے میرے صحابہ تم لوگوں کو کس چیز نے اس بات کو ابھارا کہ تم لوگوں نے اپنے جوتوں کو نکال دیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، ہم نے دیکھا کہ آپ جوتا نکال رہے ہیں تو ہم نے بھی نکال دیا۔ نبی نے فرمایا بات یہ تھی کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، فرشتے نے مجھے خبر دیا، آپ لوگوں کے جوتے میں گندگی نہ لگی تھی، لیکن صحابہ جیسے نبی کو دیکھتے تھے کہ یہ کام آپ کر رہے ہیں فوراً کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اتباع رسول کا جذبہ ہونا چاہیے، نبی کا قول آنے کے بعد ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ چلے گی تو اللہ اس کے رسول کی شریعت چلے گی، کسی امام کی، کسی پیر کی، کسی ولی کی شریعت نہیں چلے گی، اللہ اس کے رسول کے آگے کسی کو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ آگے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے صفت کا ذکر کیا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، سب جانتے ہیں آپ رسول اللہ۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور نبی کے ساتھ جو صحابہ ہیں یہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں نرم ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آپس میں سخت ہیں،
کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا. لوگ ترقی کر رہے تو حسد اور جلن ہو رہا اور دوسروں سے خوب مزے لے لے کر باتیں کر رہے ہیں, دوسروں کی نرمی کر رہے ہیں, دوسروں کو معاف بھی کر رہے ہیں. لیکن نبی کے صحابہ کا طریقہ اتنا تھا, اپنوں کے لیے نرم تھے, دوسروں کے لیے سخت. ترا امرکن سجدن, آپ دیکھو کہ صحابہ ہمیشہ رکوع میں رہتے تھے, سجدے میں رہتے تھے, یعنی نمازوں کی حفاظت کرتے, نماز وغیرہ نہیں چھوڑتے, نماز وغیرہ پڑھتے رہتے. ان کے پیشانی پر کثرت سجدہ کی وجہ سے نشان پڑے رہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ صفت ہے, اور ہماری صفت کیا ہم اچھی طرح سے جانیں. آگے اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے مومنو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو, ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ رب العالمین سننے والا جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے مومنو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر نہ کیا کرو, اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کیا کرو. ولا تجهروا له بالقول, اور نبی کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے. نبی کو ادب سے بلاؤ, پیار سے بلاؤ, آپس میں جس طرح آپ باتیں کرتے نبی کو اس طرح مخاطب نہ کیا کرو. ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, بے ادبی کرو گے, گستاخی کرو گے نبی کی شان میں, تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی اپنے گھر میں بیٹھے تھے, ان کی آواز فطرتاً بلند تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز میں نہیں آ رہے, پوچھا تو لوگوں نے کہا گھر میں, تو کہا جاؤ پوچھو کیوں نہیں آ رہے. انہوں نے بتایا کہ میری آواز بلند ہے. اللہ کہتا ہے نبی کی آواز سے اگر کسی کی آواز بلند ہوگی تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا, اور میں جب مجلس میں ہوں گا تو کچھ بول ہی دوں گا, اور میری آواز ایٹومیٹک بلند ہے, فطرتاً بلند ہے, میں زیادہ بلند سے خود سے نہیں بول رہا ہوں, بلند آواز میری ہے ہی, تو میرے عمل ضائع ہو جائیں گے. تو نبی نے کہا ان کو بلا لو, وہ ان میں سے نہیں. اس آیت کے نازل کے بعد عمر بن خطاب جب نبی سے گفتگو کرتے تھے تو نبی کہتے تھے کہ بھائی تھوڑا زور سے بولو. اس آیت کو مفسرین نے بھی کہا ہے, اس آیت سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بعد کسی امام کے قول کو اگر آپ آگے بڑھا رہے ہیں, کسی پیر کسی مجتہد کی بات کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں, حدیث کے اوپر بڑھا رہے ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ انسان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے, وہ پتہ نہیں پائے گا. اللہ اس کے رسول کے آگے کسی کو نہیں بڑھایا جا سکتا. تو نبی کے زمانے میں آواز بلند کرنے کا مطلب وہ تھا, اور اب یہ ہے کہ نبی کی حدیث ہے تو نبی کی حدیث کو آپ چھوڑ نہیں سکتے کہ ہمارے امام نے یہ کہا, ہمارے بزرگ نے یہ کہا. امام الانبیاء جو ہے ان کی بات چلے گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی. آگے اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, مومنوں کی دو جماعت اگر آپس میں اختلاف کر لیں, مومنوں میں دو گروہ ہو جائیں, دو ٹیم ہو جائیں, آپس میں لڑنے لگے, تو مزہ نہ لیا کرو, ادھر سے ادھر سے ہو کر اس میں پٹرول نہ ڈالو کہ تھوڑا آگ اور بھڑک جائے, بلکہ کیا کرو, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. اور صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو گناہ نہیں, جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ. نبی فرماتے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, جھوٹا وہ آدمی نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. فإنی ھذا خیرا وإنی ھذا خیرا, اس کے پاس گیا, چغلی کیا, جھوٹ بات کی, کہا ارے تم اس سے لڑائی کرتے ہو, اس سے بات نہیں کرتے ہو, تمہارا تو ذکر اچھے سے کر رہا ہے, تمہاری تعریف بھی کر رہا ہے, تم سے محبت بھی کر رہا ہے, تم سے سلام کرنا چاہتا ہے, لیکن سلام نہیں کر رہا ہے کہ سلام کروں گا تم جواب نہیں دو گے. اسے تھوڑا سا حوصلہ دیا. پھر اس کے پاس بھی آ کر یہی بات کہی کہ ارے تم جس سے تم نفرت کرتے ہو, تمہاری محبت, تم سے محبت کرتا ہے, جگہ جگہ تمہاری تعریف کرتا ہے, تم سے سلام دعا کرنا چاہتا ہے, لیکن اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ کہیں تم سلام کا جواب نہ دو, ادھر سے دل نرم کر دیا, ادھر سے جھوٹ بول کر دل کو نرم کر دیا, کوئی بھی مثال.
اور دونوں کو ملا دیا تو ایسا جھوٹ بولنے والا جھوٹا نہیں۔ ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے، دو لوگ مل کر رہتے ہیں، ان کو جدا کرنے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے نہیں سنے، فلاں جگہ پر فلاں صاحب تو آپ کی برائی کر رہے تھے، آپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے، آپ کو تو کہہ رہے تھے چور ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا کا بول کر آپس میں لڑا دیتے۔ جبکہ شریعت کی تعلیم ہے لڑائی اگر ہو رہی ہے تو اسے کیا ہے، آگ پہ پٹرول نہ ڈالو، پانی ڈالو، صلح کرانے کی کوشش کرو، اور صلح کرانے میں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو اس کا سہارا لے سکتے۔ کتنے کام ہیں، اختلاف سے بڑی نفرتیں، بڑی دشمنیاں اور بڑے نقصانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انسان صلح کرانے کے لیے آپ کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم کی تاخیر ہو گئی، ٹائم سے دیر سے آنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہی بات ایک اور آیت میں کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنا سگا بھائی ہے تو بھائی ہے، کہیں بھی مسلمان ہیں، اسلام اگر پر عمل کر رہا ہے وہ آپ کا بھائی، وہ آپ کا بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراتے ہو، اگر کبھی جھگڑا ہو جائے، کہیں بھی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے صلح کراؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے مومنو تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کی مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا وہ مذاق اڑا رہے وہ ان سے بہتر ہو۔ اس کی کیا بات کر رہے ہو، وہ تو بہت بڑا بے ایمان ہے، بہت بڑا یہ ہے، بہت بڑا وہ ہے، گنہگار ہے، مجرم ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہ ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، وہ تم سے زیادہ بہتر۔ کسی بھی قوم کا، کسی بھی آدمی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، اللہ نے اسپیشل عورتوں کو بھی آرڈر دیا کہ کوئی بھی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ عورتیں عام طور پر دوسروں کا مذاق اڑاتی، کسی کے گھر پہ بہو آ جائے، شادی ہوئی بہو آئی، کوئی عورت گئی دیکھنے کے لیے اور اس کے اندر 10 کمیاں نکال دیں، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر وہ کمی ہے، اس کے اندر وہ کمی ہے، مذاق اڑا دیتے۔ ہو سکتا ہے وہ عورت تم سے بہتر ہو۔ عورتوں کو اسپیشل اللہ نے حکم دیا کہ کوئی بھی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ عورت اس سے بہتر ہو۔ تو کوئی اپنے آپ کو بڑی نہ سمجھے کوئی عورت کہ میں بڑی نیک ہوں، بڑی پارسا ہوں، متقیہ ہوں، پرہیزگار ہوں۔ ہو سکتا ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ بھی کیا ہے، تم سے بہتر ہو۔ اور اپنے نفسوں پر عیب نہ لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ نام ہے کسی کا عبداللہ تو عبداللہ کہو، نام ہے عبد الرحمن جو عقیقہ ہو اس پر وہ پکارو۔ یہ کیا نام عبداللہ ہے، کسی کو دیکھے کالا ہے اس کو نام دوسرا رکھ دیے، کوئی پیر سے معذور ہے تو اس کو لنگڑا کہنا شروع کر دیے، کوئی کچھ ہے آنکھ سے معذور ہے تو اس کو اندھا کہنا شروع کر دیے۔ یہ غلط چیز ہے، کسی کو برے لقب سے بیس اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کا عمل کرنا یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ کسی کو برے نام سے نہ پکارو، جو نام اس کے ماں باپ نے رکھا، پیارا نام، اچھا نام، اس پیارے اور اچھے نام کو پکارو۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانی گناہ ہوتی۔ آپ نماز پڑھ کر نکلے، اب آپ سرکل کے پاس، چوراہے کے پاس گئے، دیکھا کوئی آدمی دکھا تو آپ نے یہ سوچ لیا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ آپ نے کیسے سوچا؟ اس کے تعلق سے آپ بدگمانی کیوں پالے؟ ہو سکتا ہے کسی اور مسجد میں نماز پڑھ لیا ہو یا کہیں پڑھا ہو آپ دیکھے نہ ہو، تو آپ کسی کو دیکھ کر اس کے بارے میں یہ کیوں فیصلہ کر رہے ہو کہ وہ بے نمازی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا کرو۔ کبھی کوئی کسی کا موبائل پا جاتا ہے تو پورا گیلری وغیرہ دیکھنا شروع کر دیتے، واٹس ایپ پر دیکھنا شروع، کیا چیٹنگ ہے، کیا ویڈیوز ہے، کیا چیزیں ہیں، ہر ایک کی عادت بن گئی۔ کسی کے ہاتھ میں موبائل دے دو تو اندر تک وہ کھول دیکھنے لگتا ہے، کیا کسی کا فوٹو تو نہیں، کسی کا کچھ تو نہیں، کوئی میسج تو نہیں، کوئی پیغام کسی کا تو نہیں،
کیسا ویڈیو رکھتا ہے، آدمی اس کی پوری ہسٹری جاننے کی کوشش کرتا ہے. ارے اللہ نے اس کے عیب کو چھپا رکھا ہے تو تم کیوں ٹٹول رہے ہو؟ جاسوسی کے لیے عورتیں کیا ہے پڑوسیوں کی باتیں سننا شروع کر دیتی ہیں. یہ سب غلط چیز ہے. جاسوسی نہیں کرنا، بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض آدمی بعض کی غیبت نہ کرے. غیبت کہتے کسے؟ کسی کے اندر برائی پائی جائے، اس برائی کو پیٹھ پیچھے کہا جائے، یہ غیبت ہے. آدمی کے اندر برائی پائی جا رہی ہے، اس برائی کو پیٹھ پیچھے کہا جائے، یہ غیبت ہے. غیبت بہت بڑا جرم ہے. غیبت کرنے والا کی زبان کو قینچیوں سے کاٹا جائے گا. غیبت کرنے والا جہنم میں جائے گا جو زبان کی حفاظت نہیں کرتا. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کہا، حسبک من صفیہ کذا و کذا تانی قصیرۃ. نبی سے کہہ رہے آپ صفیہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ نبی کی وہ بھی بیوی تھی اور عائشہ بھی تھی. عائشہ کو نبی زیادہ چاہتے تھے. تو ایک مرتبہ کہا، عائشہ نے کہا ارے آپ صفیہ کا کیا نام لے رہے ہیں؟ وہ تو ایسی اور ایسی ہیں. تانی قصیرۃ، ان کا مطلب ہے کہ ناٹی قد کی ہیں، چھوٹے قد کی ہیں، اسمال ہیں، ہائٹ میں چھوٹی ہیں. عورتیں بھی لوگوں کو ناپنا شروع کرتی ہیں، عورتیں آپس میں کہ چھوٹی قد کی ہے، وہ ایسی ہے ویسی ہے. غلط چیز ہے. نبی نے فرمایا یا عائشہ لقد قلت کلمۃ، اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، اگر اس سینٹنس کو، اس جملے کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کے پانی کا ذائقہ بدل جائے. اتنا کڑوا ہے، اتنا خطرناک یہ جملہ ہے. کون سا جملہ؟ چھوٹے قد کی تھی اور چھوٹی قد کہہ دیا. تو ذرا سوچو، کوئی عورت ذرا سانولے رنگ کی ہے، کالے رنگ کی ہے، اس کا کوئی ہماری عورتیں مذاق اڑائیں. کوئی چھوٹی قد کی عورت اس کا مذاق، کسی کی ہائٹ لمبی ہے اس کا مذاق اڑائیں. یہ جرم اور گناہ ہے. نبی کہتے ہیں کہ یہ کلمہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کسی کو اس طرح کہہ دینا کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کے پانی کا ٹیسٹ، ذائقہ بدل جائے گا. اتنا کڑوا. اللہ فرماتا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کوئی نہیں کھانا چاہتا. سب تو بھائیوں سے پیار کرتے، پکڑ تم ناپسند کرو گے. جب تم ناپسند کرتے ہو مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت کھانا تو کیوں کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرتے ہو، اس کی غیبتیں کرتے ہو، چغلیاں کرتے ہو؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں میں ہم نے تم لوگوں کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان پہلے یہ تھے. حقیقی بات یہ ہے کہ پوری دنیا مسلمان تھی، کیونکہ سب کو حضرت آدم اور حوا سے پیدا کیا گیا اور حضرت آدم اور حوا مسلمان تھے. سب کے پوروج مسلمان تھے. اور باتیں کہنے والے کہتے ہیں چونکہ ان کو کچھ فائدہ ملتا ہے اس لیے اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے تم لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تم کو مختلف خاندانوں میں بانٹ دیا، مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا. کیوں بانٹ دیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، جان سکو، اس لیے بانٹا ہے. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. کوئی بھی خاندان ہو، خاندان سے کچھ نہیں ہوتا. جس کے اندر اللہ کا تقوی زیادہ ہوگا وہی سب سے معزز ہوگا، وہی سب سے بلند ہوگا. اسی کو نبی نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا ابیض علی اسود. نبی فرماتے کسی عربی کو، عرب میں رہنے والے کو کسی غیر عربی پر فضیلت نہیں حاصل ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے.
اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے. تم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہو اور کیا ہے تم سب اور حضرت آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. تو معیار کیا ہے کسی کے بلند ہونے کا, کسی کے متقی پرہیزگار ہونے کا, اللہ ہونے والے کا مطلب یہ ہے جتنا آدمی متقی ہوگا اتنا آدمی معزز ہوگا, اتنا ہی احترام کے لائق ہوگا. خاندان سے نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا ہے, خاندان کے لیبل سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا. تو ضرور اس بات کی ہے یہ سب آیتیں سماجی آیتیں, سماج سے ختم ہونے والی برائیاں کیسے ختم ہو, غیبت سے نہ کیا جائے, چغلخوری نہ کیا جائے, جاسوسی نہ کیا جائے, ٹوم میں نہ لگا جائے, ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہی کیا جائے, کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے. یہ سب چیزیں رہیں گی تو آپس میں محبت رہے گی, اور جب محبت رہے گی تو کیا ہے اس کے بڑے سارے فائدے ملیں گے, بہت سارے فوائد ملیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہی کے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.